کون سی دولت ایسی ہے جو لافانی رہے گی؟ کون سی دولت ایسی ہے جو وہاں کام آئے گی؟ تو جب امتحان پڑے، جب آزمائش آئے، تو اس ذکر قلب کو بچانے کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا، یہی عقل مندی ہے۔ اے اللہ، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ڈال ہم پر صبر، اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں، اور کثیر فرما ہمارے لیے اپنی عطا، اور اس پر شکر گزاری ہم کو نصیب فرما۔ صاحبو، صبر اختیار کرو کہ دنیا ساری ہی آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب لوگ ذکر لیتے ہیں، ذکر ان کا چل جاتا ہے، پھر چھوٹی موٹی جو پریشانیاں آتی رہتی ہیں زندگی میں، اس کے بعد ساری زندگی ہمیں وہ ان پریشانیوں سے تنگ کرتے رہتے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا، اب یوں ہو گیا، میرے کان میں درد ہو رہا ہے، میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، میری بھانجی بیمار ہے، میری دادی کو بخار ہو گیا۔ یہ بکواس ہے ساری۔ جب تیرے دل میں اللہ کا نور اتر جائے تو اب تو تیار ہو جا اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان کے لیے، اور صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ۔ اب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے واٹس ایپ کو ابیوز کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ نے بلا اور مصیبت کو لگا رکھا ہے۔ فقیر بننے کا شوق سب کو ہے، دیدار کرا دو، مجلس محمدی میں پہنچا دو، لیکن ذرا سا درد ہوا تو تشریف کے لیے سوئی اور دھاگے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارے یار، تم اللہ کے دیدار کی باتیں کر رہے ہو، تم مجلس محمدی میں جانے کی باتیں کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں تو عام مومنوں کے لیے لکھا ہوا ہے۔ کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ہم ان کو بغیر آزمائے ان کے دعوے کو مان لیں گے؟ آزمایا جائے گا۔ قرآن میں لکھا ہے 5 چیزوں سے آزمائے گا۔ اب ذکر قلب چل گیا، دل کی اللہ اللہ ہو گئی، بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی سی پریشانی آئی تو واٹس ایپ کا ابیوز کیا۔ جی مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، جب سے ذکر لیا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، جب سے اس کا حوالہ دیتے ہیں، جب سے ذکر لیا ہے میرے حالات صحیح نہیں ہیں، جب سے ذکر لیا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب سے ذکر لیا ہے میرا کاروبار لو ہو گیا ہے۔ یعنی در پردہ ذکر کو نشانہ ملامت بناتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ اپنے الفاظ کو تو دیکھو، کفر بک رہے ہو تم میں، اور کافروں میں، مشرکوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ یہ بات جان لیں، لکھ لیں کہ جس راستے پر اب آپ چل رہے ہیں، راہ سلوک، طریقت کا راستہ، محبت الہی کا راستہ، طہارت کا راستہ، اپنے نفس کو پاک کرنے کا راستہ، اپنے قلب سے خواہشات کو نکالنے کا راستہ، اس راستے میں جب آزمائش آئے گی تو آپ نے صبر اور شکر سے کام لینا ہے، واٹس ایپ کو ابیوز نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی، اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی رہتی ہے، اور آزمائش آتی کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو وہ پرکھ لے کہ واقعی یہ مصیبتوں سے نہیں گھبراتا، یہ میری محبت کو چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہے۔ مصیبت بھیجی لیکن پھر بھی اللہ کی محبت میں سرشار رہا، اس نے نقصان کی پرواہ نہیں کی، اس نے مصیبتوں کی پرواہ نہیں کی، ان کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، اور صبر سے کام لیا، اور شکر سے کام لیا کہ رب نے اس کو اس امتحان میں صبر کی دولت عطا فرمائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نہ کریں، اچھا نہیں ہے، یہ روحانیت کے خلاف ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کال کر کے کہیں کہ بھئی یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ پریشانی آ گئی ہے۔ اس سے تو پھر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے بھئی یار یہ تو بڑا برا کیا میں نے، ان کو ذکر دے دیا۔ ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کریں۔ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ ہاں کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے تو آپ بتائیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور بتانے کے بعد چپ ہو جائیں۔ اگر وہ بڑی پریشانی جو آپ پر آئی ہے وہ امتحان نہیں ہے،
تو وہ بڑی بڑی پریشانی جب آپ نے بتائی ہے تو اس کے 3 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے بتا دیا اور 3 دن بھی گزر گئے، وہ پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو پھر وہ آزمائش ہے۔ آزمائش تو اللہ لے کے رہے گا۔ اگر آپ کو آزمائش سے ڈر لگتا ہے تو آپ اللہ کی طرف رخ نہ کریں، آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح ایک دفعہ جو ہے کچھ منافقین تھے، رمضان کا ہی مہینہ تھا، کچھ منافقین تھے حضور کے دور میں، تو ان منافقین کی روزہ رکھنے کی وجہ سے حالت بڑی خراب ہو گئی، تو انہوں نے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، یہ دیکھیں ہم تو سارا دن اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، اب ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو اللہ کرتا نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اس کی خاطر بھوکے رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے لیے ضروری ہے اور بہتر ہے، اللہ پر احسان نہیں کرتے۔ تو یہ 2 لفظ جو ہے آپ لکھ کے رکھیں اپنے پاس، صبر اور شکر۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، جب پریشانی پڑتی ہے تو پریشانی تھوڑی زیادہ ہو جائے تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ یار دور کر دو یہ پریشانی، مجھے ڈر ہے کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، تو یہ دھمکی دیتے ہیں۔ ارے یار، تمہارے ایمان کی تم کو پرواہ ہونی چاہیے، وہ ایمان جو تمہارے دل میں ہے وہ میرا تو نہیں ہے جو مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ میرا ایمان نہ چلا جائے کہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مصیبت ایسی ہے کہ تم سے تمہارا ایمان چھین لے گی تو تم اس راستے کے لائق نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمت والے لوگ پسند ہیں، جو اللہ کی خاطر سب کچھ سہ لینے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ زخم کھا کر آہ بھرنا نہیں ہے شان درویشی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پہلو میں مصیبت نہ ہو۔ یہ ذکر قلب بھی ایک نعمت ہے نا اللہ کی، تو اس کے ساتھ بھی تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر قلب کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں، اس کے ساتھ والی آیت میں مصیبت کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ اور کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اب آپ اس مصیبت کے نام بدل دو، اور کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اور ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مومن بنائے گا تو وہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ قلب کو ہدایت مل گئی تو اس کے ساتھ اذن کے ساتھ مصیبت بھی آئے گی۔ ذکر قلب لے کے اللہ اللہ سننے کا بڑا شوق ہے آپ کو، تو اب اس کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آپ ذکر قلب دے کے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت دے گا، یہ لو بھائی، اس کے بعد چھینے گا۔ چھینے گا کیوں؟ تاکہ وہ یہ پتہ کر سکے کہ اس نے اس نعمت کی کتنی ویلیو کی ہے، اس کے لیے کیا کیا قربانی دے سکتا ہے، اس کی ویلیو کا اسیسمنٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے۔ ہاؤ مچ ڈو یو ویلیو دا باؤنٹی آف گاڈ دیٹ ہیز بین کنفرڈ اپان یو، کہ بھائی اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے قلب کو، اس کے ذکر کو برقرار رکھنے کے لیے مصیبت ہم نے بھیجی ہے اس کو، تو اس پر یہ صبر کر رہا ہے، زبان کی جو ہے نا بک بک نہیں کر رہا۔ صبر کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خاموشی سے چپ کے بغیر شکوہ کرے، اس کے درد کو سہتا جائے، اور زبان سے شکوہ کر دیا تو پھر وہ صبر نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اور ہم لوگوں کی زبان ہی چپ رہتی نہیں ہے، بول دیتے ہیں۔ ایک بات اور سرکار نے مجھے سمجھائی، ہم 94 میں سرکار کے ساتھ یورپ کے دورے پر تھے، اور اس وقت ہم سرکار کے ساتھ برسلز میں تھے۔ تو ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ چائے لے کے آؤ، تو ایک پاکستانی ریسٹورینٹ تھا، وہاں سے چائے لی، گاڑی میں بیٹھ کے سرکار چائے نوش فرما رہے ہیں، ہم لوگ باہر کھڑے۔ تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ استاد جب تم انگلینڈ سے یہاں آئے تھے بیلجیم، تو تمہارے پاس کتنے پیسے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار 20 پاؤنڈ تھے۔ بہت جیسے پورا وجود مبارک جنبش میں آتا ہے، اس ادا کے ساتھ بہت یعنی مسکرائے۔ اب سرکار کو اس طرح مسکراتے دیکھیں تو 1-1.5 کلو خون بڑھ جاتا ہے انسان، ہے نا؟ بہت جو ہے وہ یعنی خوشی روحانی محسوس ہوتی ہے۔
سرکار خوش ہیں۔ اس کے بعد جو سرکار نے ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ بڑا یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ جملہ تھا۔ سرکار نے فرمایا یار یہ اچھا ہی ہے کہ تو کنگلا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ اچھا ہے کہ تو کنگلا ہے، تیرے پاس کچھ ہے نہیں پیسہ ویسے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا سرکار میں ہمیشہ کنگلا ہی رہوں گا۔ میں نے پوچھا کہ سرکار میں کنگلا ہوں یہ میرے لیے کیوں اچھا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہوگا نہیں تو اللہ تیری آزمائش نہیں کرے گا، تو اچھا ہی ہے نا۔ جب تیرے پاس کچھ ہوگا نہیں ہے نا تو اللہ کیا کہے گا، کیا مال قربان کرے، ہے نہیں تیرے پاس کچھ تو کیا دے گا تو۔ میں نے کہا یار یہ تو زبردست بات ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے مال و متاع پیسہ، تو سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پیسے کی محبت نہ دے۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ پیسہ دے اور اس کی محبت نہ دے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا ہی ہوا تو کنگلا ہے، کیونکہ اللہ جب پیسہ دیتا ہے تو اس کی محبت بھی دیتا ہے۔ اور پھر جب پیسے والے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے تو دل پرسکون ہو، دل کو خوشی ہو کہ یہ پیسہ وہ رب کی راہ میں دے رہا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اگر دل میں وہ پیسہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ملال آ جائے تو وہ قبول نہیں کرتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ذکر قلب ملا ہے اور مصیبت آ گئی تو اس مصیبت کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ مجھے اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس کی آزمائش میں ذرا سی پریشانی آئی ہے تو چپ کر کے خاموشی سے شکر اور صبر کے ساتھ برداشت کر لوں۔ یہ آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کے راستے میں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں اور آپ کا دل جو ہے گھوڑے کی طرح رب کی طرف دوڑے، تو پھر ہر طرح کی تنگ دستی پر، ہر طرح کی پریشانی پر صبر کریں، صبر سے کام لیں گے اور رب پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں۔ اس پریشانی کو، اس مصیبت کے آگے ہینڈز اپ نہ کریں کہ یار بہت ہو گیا اب، نہیں۔ جو نعمت وہ دے رہا ہے اس نعمت کے ساتھ مصیبت لگاتا ہے تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس نعمت کی ویلیو کتنی ہے آپ کی نظر میں۔ اب یہ ویلیو کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کیا؟ ویلیو ہوتی ہے انسان کی ضرورت اور محبت کے مطابق۔ اب اس دنیا میں کسی بھی چیز کی کتنی ویلیو ہے اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ اس چیز کو بنانے میں کتنے پیسے لگے تھے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ دنیا کو اس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اس حساب سے اس کی ویلیو لگاتے ہیں۔ جیسے آئی فون ہے، آئی فون مہنگا ہے تو اینڈرائڈ لے لیں گے، وہ بھی مہنگا ہے تو اوپو لے لیں گے، ٹوپو لے لیں گے، کوپو لے لیں گے، ضرورت کے مطابق۔ لیکن کھانے کا تو کوئی برانڈ ہی نہیں ہے، وہ تو کھانا ہی کھانا ہے، اس لیے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا، کاروبار دیا، بیوی بچے دیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ذکر قلب مل گیا۔ اب دیکھیے آپ ان سب چیزوں میں سے کون سی چیز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے اور کون سی ختم ہونے والی ہے؟ صحت فانی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ یہ رشتے ہو گئے ماں کے، باپ کے، بہن کے، بھائی کے، بیٹے کے، بیٹی کے، یہ بھی اس دنیا کے ہی ہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ ہمارا کمفرٹ، سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے انسان کو کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتا، تو اپنی کمفرٹ کے لیے وہ سودے بازی کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آج کمفرٹ ہے تو سدا کمفرٹ ہی رہے گا، نہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی گاڑی ہے نا، روزانہ گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جاتے ہیں، ایک دن گاڑی کو تالا لگا کے گھر رکھ دیں اور تصور کریں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب چھن گیا ہے، اور پھر آپ ایک دن جو ہے نا بسوں میں دھکے کھائیں تاکہ آپ کو دوسرے دن گاڑی کی ویلیو معلوم ہو۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ ایک دن گاڑی کو تالا لگا کے گھر رکھ دیں اور تصور کریں یار چھن گیا ہے سب کچھ۔ یہ بھی تصور کر لیں بیگم نے بھی کوئی کھانا نہیں بنایا ہوگا، بیگم ہی نہیں ہے، مر گئی سالی۔ تصور میں چند لمحوں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تجھ سے۔ اب یہ تمام چیزیں تو فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور جو ذکر قلب ہے، ذکر قلب ایسی چیز ہے جو تو آگے لے کے جانی ہے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یوم لا ینفع مال ولا بنون،
الا من آتی اللہ بقلب السلیم، کہ یوم محشر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا۔ اب دیکھ لے امتحان میں کیا کرنا ہے تجھے۔ ایک طرف دولت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، مال ہے، بیوی بچے ہیں، دوسری طرف ایمان ہے، ذکر قلب کی دولت ہے۔ کون سی دولت ایسی ہے جو لافانی رہے گی؟ کون سی دولت ایسی ہے جو وہاں کام آئے گی؟ ذکر قلب۔ تو جب امتحان پڑے، جب آزمائش آئے، تو اس ذکر قلب کو بچانے کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر دینا، یہی عقل مندی ہے۔ کیونکہ یہ تو یہاں پر فانی چیز قربان کر کے لافانی چیز حاصل کرے گا، اور اگر تو نے لافانی چیز کو فانی چیز کے لیے قربان کر دیا تو تجھ سے بڑا بے وقوف گدھا کون ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو سودا سستا ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، سب کی اپنی تشریف پھٹی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عذاب نہیں دیتا اپنے محبوب کو، لیکن آزماتا ہے۔ مومن اس وقت ثابت قدم رہتا ہے، اس کو یقین ہے کہ حق تعالیٰ جو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے تو ضرور کسی مصلحت سے فرماتا ہے، جو بعد میں حاصل ہوتی ہے، خواہ دنیا میں ہو یا دین میں، پس وہ بلا سے راضی اور اس پر صابر رہتا ہے۔ مومن جو بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، ٹھیک ہے، بس آ گئی تو بس آ گئی، اب اس پہ شکوہ نہیں کرنا اور زبان کی اف نہیں کرنی اور صبر کر کے اس کو سہنا ہے، کیونکہ میں مومن ہوں، مجھ پر عذاب نہیں آ سکتا، ضرور رب نے آزمایا ہے۔ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ رب اپنے محبوب بندوں پر عذاب نہیں ڈالتا لیکن آزماتا ہے۔ تو اگر تو مومن بن چکا ہے، تیرا قلب جاری ہو گیا ہے، تو پھر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو وہ آزمائش ہوگی، عذاب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس مصیبت میں صبر اور شکر سے کام لینا، صبر اور شکر سے کام لینا۔